السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، کہ جو پاسٹ پرفیکٹ کے کنٹینیوس کے جو سینٹینسز ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ انگلش گرامر، انگلش بول چال سیکھنا بہت آسان ہے، مگر اس کے اندر کچھ چند ایک باتوں کو ذہن کے اندر بٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر پوری توجہ سے کنسنٹریشن کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، تو آپ بہت جلدی اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے انگلش گرامر کیا ہے، انگلش بول چال کس قدر آسان ہے، ایزی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے اسٹرکچر میں سبجیکٹ، وہ شخص، وہ چیز کہ جو ایک ایکشن کو ادا کر رہا ہے، جو ایکشن جو عمل کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے بولا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب، تو ہیلپنگ ورب اس کے اندر بین کا ایکسٹرا اضافہ ہوتا ہے، مگر ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہمیں زمانے کے بارے میں بتائے گی کہ یہ ماضی میں تھا یا اب ہے یا ہوگا۔ تو جو ورب ہے وہ بتاتی ہے جو ہم ایکشن پلے کر رہے ہیں اس کی نوعیت، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو سبجیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، نہا رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اس کا ایک نوعیت، اس کی کیفیت ہوگی جس کے اوپر ہم ایکشن کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے کہ واک، کھا رہا ہے، ایٹ، پی رہا ہے، ڈرنک، سو رہا ہے، سلیپ۔ تو دوستو آبجیکٹ وہ ہے جو موضوع ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے جو ایکسرسائز ہے اس کی جانب چلتے ہیں، اور اس کے اندر مین چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو جو پرناؤن ہیں، جو پرناؤن یوز ہوتے ہیں، اس کی بھی اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ہم مسئلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرناؤن کے ساتھ کس طرح سے ہیلپنگ ورب کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو ماضی پرفیکٹ اور کنٹینیوس، ان کے اندر پرفیکٹ میں ہیڈ یوز ہوتا ہے ہیلپنگ ورب، اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ پلس بین یوز ہوتا ہے ایز اے ہیلپنگ ورب۔ تو آئی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، تو میں 1 ماہ سے اسکول جا رہا تھا۔ وی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، ہم 1 ماہ سے اسکول جا رہے تھے۔ یو ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، تم 1 ماہ سے اسکول جا رہے تھے۔ ہی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، وہ 1 ماہ سے اسکول جا رہا تھا۔ شی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، تو وہ 1 ماہ سے اسکول جا رہی تھی۔ دے ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 1 month، وہ 1 ماہ سے اسکول جا رہے تھے۔ I had not been going to school for 1 month، تو میں 1 ماہ سے اسکول نہیں جا رہا تھا۔ یہ نیگیٹو جملے، تو نیگیٹو جملے کے اندر had اور been کے درمیان میں کیا ہوگا کہ not لگے گا۔ کہاں پر؟ had اور been کے درمیان۔ تو we had not been going to school for 1 month، ہم 1 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ You had not been going to school for 1 month، تو تم 1 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ been going to school for 1 month، وہ 1 ماہ سے اسکول نہیں جا رہا تھا۔ تو دوستو اب ان فکروں کے اندر آپ غور کریں، ورب کی سٹیٹ کو، گوئنگ، تو کیا ہے کہ جو گوئنگ ہے ورب ہے وہ کس کو بیان کر رہی ہے؟ اسٹیٹ آف سینٹینس کو۔ تو اب اس کی مکس مسالے ہیں جس کے اندر آپ کو ورب کی جو کنڈیشن ہے، جو اس کی سٹیٹ ہے، اس کے بارے میں مزید واضح مسالے ملیں گی۔ It had been raining since morning، کہ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔
The children had been making noise for 2 hours. کہ بچے 2 گھنٹے سے شور مچا رہے تھے. وہ وہاں جا رہا تھا. He had been going there. Had you been studying there? کیا تم وہاں پڑھ رہے تھے. We had been living there for several years. ہم کئی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے. They had been watching the match since morning. وہ صبح سے میچ دیکھ رہے تھے. He had been taking exercise since 6 o'clock. وہ 6 بجے سے ورزش کر رہا تھا. تو دوستو مین آپ نے اس فکرے کے اندر ان سینٹینسز کے اندر غور کرنا ہے اسٹیٹ آف ورب اور ایکشن آف رول آف ہیلپنگ ورب. تو رول آف ہیلپنگ ورب تو وہ ہے زمانہ بتا رہا ہے ماضی کے زمانہ کمپلیٹ کنٹینیوس میں مکمل جاری میں، مگر جو ہیلپ ورب ہے اس کا کیا کردار، ریننگ، میکنگ، گوئنگ، اسٹڈینگ، ٹھیک ہے، لیونگ، واچنگ، ایکسرسائز. تو ورب نے کیا کیا ہے کہ اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، کس کی، اپنے سبجیکٹ کی، کام کرنے والے کی، جو بندہ کام کر رہا ہے. ہی تھا، وہ وہاں جا رہا تھا، یہاں پر ہی ہے. تو ہی کی جو اسٹیٹ ہے، کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے، گوئنگ، جا رہا تھا. تو we had been living there for several years. تو ہماری یہ اسٹیٹ ہے، کنڈیشن ہے، لیونگ، کہ وہاں رہنا. ٹھیک ہے. تو آگے مثالیں کوئی. since when had he been teaching in this college. کہ وہ کتنا عرصہ سے اس کالج میں پڑھا رہا تھا. کیا پولیس چوروں کا تعاقب نہیں کر رہی تھی. had the police not been chasing the thieves. کیا تم غریبوں کی مدد کر رہے تھے. had you been helping the poor. وہ کتنے روز تک بخار میں مبتلا رہی تھی. for how many days had she been suffering from fever. کیا مالی 2 گھنٹے سے پودوں کی کاٹ چھانٹ نہیں کر رہا تھا. had the gardener not been trimming the plants for 2 hours. تو اب اس فکرے کے اندر آپ دیکھیں، غور کریں. since when had he been teaching in this college. کہ جو ورب ہے، اگر اس جملے کو آپ کہیں since when had he been in this college، کہ وہ کتنے عرصے سے اس کالج میں رہا تھا، تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. مین جملے کے اندر جو کام کیا ہے وہ کیا کس نے ہے، ٹیچنگ نے، پڑھانا. کہ فکرے کی اسٹیٹ کو، اس کی کنڈیشن کو بیان کیا. کیا پولیس چوروں کا تعاقب نہیں کرا. اب یہاں پر کیا پولیس چوروں کا نہیں کرتی رہی تھی، تو کیا ہوگا، had the police not been the thieves. تو پولیس اور چور کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے، چیزوں سے. چیزوں کا تعلق کس سے ہے، دونوں کا چیزنگ سے، تعاقب سے ہے. تو اوپر والے جو ہے وہ کتنے عرصے سے اس کالج میں پڑھا رہا تھا. اب اس کا اور کالج کا جو تعلق ہے، جو ایکشن ہے جو وہ پلے کر رہا تھا، وہ کس سے واضح ہو رہا ہے، ٹیچنگ سے. اور اس کا اور اس کالج کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا، ٹیچنگ تھا. تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ٹاپک. اللہ